یہ ضرور بتا دوں کہ اس معاہدے سے جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے نا ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ ضرور یہ موجودہ حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے. جو معاہدہ سسپینڈڈ تھا پچھلی حکومت کی جو سبسڈی تھی مارچ میں جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران دی تھی. نہیں ابھی وزیر خزانہ صاحب نے اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی مفصل پریس ٹاک کی ہے اور اس کی نیگوسیشنز کے جتنے پہلو ہیں وہ ساری ڈیٹیل بات بتائی ہے اور نیگوسیشن کی فرسٹ سٹیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. منڈے سے ورچوئل جو بیکاز یہ ایسے ہی ہوتا ہے نیگوسیشن ہوتی ہے پھر وفد واپس جاتا ہے پھر ان کا بورڈ ہوتا ہے وہاں اس کی فائنلائزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ معاہدہ ضرور یہ موجودہ حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے. جو معاہدہ سسپینڈڈ تھا پچھلی حکومت کی جو سبسڈی تھی مارچ میں جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران دی تھی اور وہ معاہدہ جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جو معاہدہ نواز شریف صاحب نے مکمل کیا تھا اس میں نہ آٹے کی قیمت بڑھی تھی نہ بجلی کی قیمت بڑھی تھی نہ گیس کی قیمت بڑھی تھی نہ روٹی کی قیمت بڑھی تھی. وہ تمام چیزوں اور نہ چینی کی قیمت بڑھی تھی. 5 سال 52 روپے رہی اور 5 سال 35 روپے آٹا رہا. تو یہ نیگوشیٹ بھی عمران خان کی ٹیم نے کیا تھا. یہ تحفہ بھی عمران خان صاحب کا ہے. یہ IMF کا پروگرام جو ہے یہ ابھی ہم اس کو نیگوشیٹ ضرور کر رہے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پہ اس کا کم سے کم بوجھ پڑے اور امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کنکلوڈ ہوگی نیگوسیشن وہ کچھ اسی طرح ہوگی. لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ اس معاہدے سے جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے نا ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں اور جو شرائط انہوں نے سائن کیے جو کہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ معاہدہ سسپینڈڈ تھا اور ملک کو دیوالیے کے نہج پر چھوڑ گئے تھے. یہ وہی معاہدہ نہ صرف ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا ملک کو بلکہ اس معاہدے کو دوبارہ سے شروع کروایا اور اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اس کو ہم نیگوشیٹ کریں.